خوفناک انتقام۔ اس رات کھیتوں میں پانی دینے کی باری راجو ہاری کی تھی، اس لیے وہ چاندنی رات میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وڈیرا علی نواز کی زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی ہے اور اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابھی مشکل سے اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چاندنی رات میں عورت کے ہنسنے کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ راجو نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ پازیب کی جھنکار نے خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ راجو دیوانہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، دور دور تک وہاں کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ سے باہر ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، پھر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے؟ عورت کی ہنسی کی آواز، پازیب کی جھنکار کیوں سنائی دے رہی ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ راجو نے اپنے دل کو تسلی دی، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی پازیب پہنے اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد آواز رک گئی اور پھر اچانک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی کریمن شعلہ ہار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کریمن کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف وحشت سے اس کا دم خشک ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر حیرت ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ کریمن ہی ہے، وہی کریمن جس کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور رات کے وقت قبرستان میں جا کر مردہ بچوں کے کلیجے کھاتی ہے، بھولے بھٹکے مسافروں کو دھوکہ دے کر ان کا خون پی جاتی ہے۔ اسے ایسا کرتا دیکھا کسی نے نہیں تھا، لیکن یہ سب باتیں کریمن کے بارے میں مشہور تھیں۔ کریمن کا شوہر کلیم جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے زیادہ کام کر لینے پر آئے دن بیمار رہتا تھا۔ دواؤں پر اس کا گزارا تھا۔ گاؤں والوں کو کلیم کی بیماری پر بھی شک تھا کہ وہ بیمار نہیں، بلکہ کریمن اس کا رات میں خون پیتی ہے، تبھی اس کی صحت اچھی رہنے کی بجائے خراب رہنے لگی ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کلیم تک پہنچتی تھی، وہ غصے میں بھر کر ان لوگوں سے لڑنے لگتا تھا۔ اس لیے گاؤں والے کلیم کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے احتیاط برتنے لگے تھے اور اس کی غیر موجودگی میں کھل کر اس کی بیوی کی برائیاں کرتے تھے۔ بعض لوگ کریمن کی برائی کرنے میں اس قدر آگے نکل جاتے تھے کہ جھوٹے اور فرضی قصے گھڑ لیتے اور مزے لے لے کر سنائے۔ کوئی جب یقین نہ کرتا تو فوراً کہتے، دانش کہتا، میں نے خود اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کریمن ایک مردہ بچے کا کلیجہ چبا رہی تھی، اس کا منہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے بھی ایک بار کریمن کو ایک مسافر کو رات میں بہلا پھسلا کر کھیتوں میں لے جا کر اس کا خون پیتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے منہ میں لمبے لمبے دو دانت چمک رہے تھے، ان دانتوں کی مدد سے ہی مسافروں کی گردن سے خون پیتی ہے۔ فیاض کہتا، غرض ہر شخص کریمن کو چڑیل ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے سنانے کو تیار رہتا تھا۔ ان افراد میں ہاری راجو بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی کریمن سے خاندانی جنگ چلی آ رہی ہو۔ وڈیرا علی نواز ایسے لوگوں سے بہت خوش رہتا تھا۔ کریمن سے اس کی کیا دشمنی تھی، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ کریمن کو چڑیل ثابت کرنے اور جھوٹے قصے سنانے والے پر علی نواز کی مہربانیاں بہت بڑھ جاتی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان اور مالی مدد ہوتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو ایسے ہی نوازشوں کا انتظار رہتا تھا۔ راجو پہچانا مجھے کون ہوں؟ کریمن نے کہا۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ راجو نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا سچ مچ تم کریمن کو نہیں جانتے؟ وہی کریمن جسے تم چڑیل ثابت کرنے میں پیش رہتے ہو؟ کریمن نے زوردار قہقہ لگایا۔ اس کے زوردار قہقہ لگانے پر وہ بری طرح سے سہم گیا۔ وہ کریمن کو کس طرح سے بھلا سکتا تھا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح سے انہوں نے وڈیرا علی نواز کے کہنے میں آ کر کریمن کے لوگوں کے ساتھ مل کر جلا کر بھسم کر دیا تھا۔
وہ چیختی رہی، التجا کرتی رہی کہ مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی تھی۔ جسم پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی تھی۔ ماچس کی تیلی جلانے والا ہاری راجو تھا۔ علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 روپے کی رقم اسے خاموشی سے دے دی تھی اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ راجو کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنے معمولی کام کے بدلے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے چڑیل کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان اس لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا تھا۔ اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جاننے سے ہوا ہے۔ اس لیے کلیم کا انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی جاسوسی کرنی شروع کر دی تھی۔ کریمن کے اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ہی کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی زمینوں پر جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھتی تھی، اس لیے کھیتوں میں اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے تمہارا خون بھی نہیں پیا، پھر بھی تم اتنے پریشان ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، راجو بولا۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا جو میں تم پر کھاؤں؟ کریمن نے زوردار قہقہ لگایا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ راجو جواب بچا ہی کیا ہے، مجھے تم نے زندہ جلا کر مار ڈالا، میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری جائیداد پر وڈیرے کا قبضہ ہو چکا ہے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا، اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کریمن نے کہا، تمہارے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم چڑیل ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ راجو نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، پھر کیوں تم نے اعتبار کیا؟ بولو، جواب دو۔ کریمن کی شعلہ برساتی آنکھیں اس کے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ خاموش فضا میں راجو کی چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صبح ہونے پر لوگوں نے راجو کی لاش دیکھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی درندے نے بری طرح سے اس کی گردن کو بنبھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ گردن سے نکلے خون نے اس جگہ کی زمین کی مٹی کو سرخ کیا ہوا تھا۔ کھیتوں سے اٹھا کر راجو کی لاش گاؤں لائے جانے پر کہرام مچ گیا۔ گھر والے بین کر رہے تھے جبکہ پورے گاؤں میں لوگوں کے ذہنوں پر دہشت بیٹھ گئی تھی۔ کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے، یہ کریمن چڑیل کو جلانے کا نتیجہ ہے، اب اس کی روح گاؤں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ایک ایک سے انتقام لے گی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ گاؤں کا وڈیرا علی نواز تھا۔ اس نے ماضی میں بھی اس طرح مختلف لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا تھا۔ علی نواز کو یہ شوق تھا اس کے گاؤں میں اتنی زیادہ زمینیں ہوں کہ کوئی اس کا مقام نہ ہو۔ اس مقصد کے تحت وہ کسی ایک ہاری کو اعتماد میں لے کر جس کی زمین ہتھیانی ہوتی تھی، اس کی بیوی کے بارے میں افواہ پھیلا دیتا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور راتوں میں لوگوں کا خون پیتی ہے، قبرستانوں سے مردہ بچوں کے دل اور کلیجہ نکال کر کھاتی ہے۔ اس طرح وڈیرے نے بے شمار لوگوں کی زمینیں ہتھیا لی تھی، لیکن کبھی ایسا واقعہ گاؤں میں پیش نہیں آیا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا گاؤں میں پہلا واقعہ ہوا تھا جس نے گاؤں والوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی دن تک پھر کوئی اور دات نہ ہونے پر گاؤں والوں کو سکون ملا تھا اور انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ وڈیرے نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شہر جا کر کسی عامل سے مدد حاصل کرے گا۔ اس کا شہر میں ایک عامل جاننے والا تھا۔ کبھی جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا تھا، وہ اس عامل کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ عامل کالے علوم کا ماہر تھا۔ اس کے پاس لوگوں کا ہر وقت تانبا بندھا رہتا تھا۔ ایک صبح وڈیرا سو کر اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم جان کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک گھنگھڑ بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز
باتھ روم سے آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی باتھ روم میں موجود ہے۔ کون ہے اندر؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں خاموشی رہی۔ اس نے پھر پوچھا۔ جواب میں خاموشی ہی رہی۔ مجبوراً وڈیرا نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے گھنگروں کی آواز سنی تھی۔ ایک رات فیاض کھیتوں میں پانی دینے کی ڈیوٹی کر کے گھر لوٹ رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی چیز درخت سے اس پر گری۔ وہ اگر فوراً اسے پیچھے نہ ہو جاتا تو وہ چیز اس پر گر جاتی۔ فیاض نے چونک کر اس چیز کو دیکھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ چہرے پر بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ عورت زمین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فیاض ابھی تک حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس عورت نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے وہ کریمن تھی۔ کریمن کو دیکھ کر فیاض ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا سامنا اس طرح سے ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فیاض، مجھے دیکھ کر کیوں تم خشک ہو رہے ہو؟ کیا تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے تم نے مجھے دیکھا نہیں؟ بول، خاموش کیوں ہیں؟ کریمن نے کہا۔ تم زندہ کیسے ہو؟ فیاض نے کہا۔ جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی میں زندہ ہوں، وہ زوردار کہکا لگا کر بولی، اور میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک وڈیرا نواز مر نہیں جاتا۔ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا ورنہ تیرا انجام ہاری راجو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فیاض ہکلایا۔ میری بات غور سے سن۔ وڈیرا علی نواز خونی ہے۔ اس کے جسم میں کسی ذات ایک بدبو سرایت کر جاتی ہے۔ وہ راتوں میں لوگوں کا خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردے کا دل کلیجہ چبا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرے کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ میں یہ بات کس طرح سے وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں؟ میں نے اسے کسی کا خون پیتے نہیں دیکھا۔ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تو نے مجھے کسی کا خون پیتے دیکھا تھا؟ پھر تو نے مجھے چڑیل کس طرح ثابت کیا تھا؟ اس طرح سے تجھے وڈیرے کو ثابت کرنا ہوگا۔ وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی اور اسی وقت وڈیرے کے ڈیرے میں جا کر دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ کریمن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیتا ہوں۔ فیاض اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا گیا تھا، اور پھر فیاض تیز بھاگتا چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے میں جا کر ہی سانس لیا۔ وڈیرا اس وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی خوفزدہ فیاض پر پڑی تو وہ چونکا۔ فیاض، کیا بات ہے؟ تم اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سائیں، مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہہ رہی تھی؟ سائیں آپ پر الزام لگا رہی تھی کہ آپ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ بکواس کرتی ہے۔ اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے، وڈیرا غصے سے بولا۔ سائیں آپ کے منہ پر خون لگا ہوا ہے، فیاض نے ہمت کہہ ہی دیا۔ وڈیرا یہ سن کر گھبرا گیا اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ واقعی اس کے منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، میں اس حرام زادی کریمن کی شرارت لگتی ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کا تو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ جی سائیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ فیاض یہ کہتا ہوا وڈیرے سے لوٹ آیا۔ وڈیرا اس کے جانے پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتا تھا وہی حربہ اب کریمن نے بھی استعمال کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب کریمن کو زندہ جلا دیا گیا تھا تو پھر وہ زندہ کیسے ہے۔ اچانک کسی عورت کے زوردار کہکا لگانے پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی عورت کے کہکے کی آواز کیسے سنائی دے گئی؟ وڈیرا نے اسے اپنا وہم خیال کیا۔ دوپہر میں راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانش سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح کے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جسے سن کر دانش بھی دم بخود رہ گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنا دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کریمن میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوگا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دے یا ہلاک کر دے۔ دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔
میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی، اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ دونوں برطرح چونکے۔ ایک جانب کریمن انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن تم دانش گھکی بند گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش بڑے بہادر شخص ہو، مجھے جیسی عورت سے ڈر رہے ہو؟ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرا کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، وہ لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنا گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے، کریمن نے کہا۔ کریمن جیسا تم کہو گی ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ یہ کام بہت مشکل ہے پر ہم یہ کام کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں اس دنیا میں اور رہنا ہے، دانش نے کہا۔ شاباش، تم دونوں بہت عقل مند ہو۔ جتنے بھی لوگ میری بربادی میں شامل تھے ان سے کہہ دو کہ وہ وڈیرا علی نواز کے خلاف اس طرح من گھڑت قصے گاؤں میں پھیلائیں کہ جیسے میرے بارے میں بیان کرتے تھے، ورنہ ان کا انجام ہاری راجو سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ کریمن نے زوردار قہقہ لگایا۔ کریمن بہن ہم سب سے کہہ دیں گے جو تم چاہو گی، فیاض نے کہا۔ ان یقین دہانی پر کریمن جیسے ظاہر ہوئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہو جانے پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ کریمن جیسا چاہ رہی تھی ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل سے وڈیرا علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرا کے خلاف پیروپگنڈا چھپ نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں اس تک پہنچ ہی گئی تھی کہ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پیروپگنڈا کرایا کرتا تھا ویسا ہی پیروپگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے قصوں سے وڈیرا کو خونی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب یہ تذکرہ دوسرے گاؤں تک پہنچا تو علی نواز غصے سے تلملا اٹھا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سخت الفاظ میں پیروپگنڈا کرنے سے منع کر دیا۔ وڈیرا علی نواز کا خیال تھا کہ اس طرح لوگ باز آ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ رات کے وقت وہ سخت غصے میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو اس کے سامنے گردن اٹھا کر بات کر سکتے تھے وہ اسے خونی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بات بڑے غصے میں ہو؟ کریمن کی آواز سنائی دینے پر وہ چونکا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کریمن کھڑی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ تو زندہ ہے؟ وڈیرا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب تیری شرارت ہے، تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے، وڈیرا علی نواز غصے سے چیخا۔ ہاں، میں سب سے کہنے پر ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے جلا کر مارا گیا ہے ایسے ہی تو بھی جل کر مرے اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں جنہوں نے مجھے زندہ جلایا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا، کریمن نے زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے کریمن، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ پھینکوں گا، وڈیرا علی نواز گرجا۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم ایسے کیسے کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کریمن اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ وڈیرا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے پر گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات میں بھولے بھٹکے سے کوئی مسافر گاؤں میں آ جاتا، پھر صبح میں اس کی لاش ہی لوگوں کو ملتی تھی۔ موت کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے رات میں نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک روز علی الصبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کوئی شخص 1 بجے قبر میں گھسا ہوا ہے۔ آہٹ محسوس ہونے پر وہ تیزی سے قبر سے نکلا۔ اسے دیکھ کر سب حیرت زدہ ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں وڈیرا علی نواز تھا۔ اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوا تھا۔ وہ سب کو اپنے سامنے پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب قبر میں جھانک کر دیکھا تھا تو ایک سانس ایک لمحے رک سی گئی تھی۔ صبح آچر کے بیٹے اس قبر میں تدفین کی گئی تھی اور آج وڈیرا نے اس کا خون پینے کے لیے گردن کو اڑھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ منظر اذیت ناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کریمن کی بات سچ ہو چکی تھی۔
وڈیرا علی نواز واقعی خونی ثابت ہو گیا۔ یہ بات اب پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات وڈیرا تک پہنچی تو وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ رات پھر اپنے کمرے سے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کس طرح سے ممکن تھا کہ وہ کسی بچے کا خون پی سکتا تھا؟ یہ ضرور کریمن کی کوئی چال ہے۔ اس نے میرے روپ میں یہ کارروائی کی ہے تاکہ وہ اپنی بات کو سچ کرے۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، میں اسے اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں کل ہی شہر جا کر عامل بابا سے ملاقات کروں گا اور کریمن کی روح کو اس گاؤں سے ہی نکال کر باہر کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سونے کی پلنگ پر لیٹ گیا۔ اچانک لوگوں کا شور سننے پر وہ چارپائی سے اٹھ بیٹھا۔ شور قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ جب وہ حویلی سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ حویلی کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعل روشنی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ وزیر وڈیرا علی نواز نے چیخا، تمہاری پول کھل چکی ہے، تم ڈریکولا ہو۔ دانش نے کہا، تمہاری یہ ہمت کہ مجھ سے اس لہجے میں بات کرو؟ وڈیرا علی نواز نے غصے سے اسے گھورا۔ ہاں، تم سے اس لہجے میں ہی بات کریں گے، دانش نے کہا۔ وڈیرا علی نواز نے اتنے لوگوں کو غصے میں دیکھ کر معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بولا، دیکھو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ڈریکولا نہیں ہوں۔ یہ سب کریمن چڑیل کا چلایا ہوا چکر ہے۔ اس کی روح جل جانے پر ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ تم اس کے چکر میں نہیں آؤ۔ میں تمہارا ہمدرد مخلص وڈیرا ہوں۔ میں بھلا تمہیں کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ اسے زندہ چھوڑنے کی بے وقوفی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ ایک ایک کر کے گاؤں کے ہر شخص کا خون پی کر لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ کریمن کی آواز گونجی۔ اس کی آواز کا گونجنا تھا کہ سب مل کر وڈیرا علی نواز پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس پر تیل چھڑکا، کسی نے آگ دکھائی۔ وڈیرا علی نواز آگ میں بری طرح سے جلنے لگا۔ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ وڈیرے کے گھر والے بھی حویلی سے نظارہ دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وڈیرا علی نواز کو بچا لیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وڈیرا علی نواز کو راکھ کر کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ دور کھڑی کریمن مسکرا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے آسانی سے دیکھ رہے تھے اور پھر کریمن غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر کسی نے کریمن کو گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شاید اس کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ وڈیرا علی نواز کی آدھی سے زیادہ زمینوں پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ جو تھوڑی بہت زمین بچی تھی وہ وڈیرا علی نواز کے بیٹوں نے اونے پونے داموں میں بیچ دی اور شہر میں جا بسے۔ گاؤں میں اب کوئی وڈیرا نہیں بچا تھا جو کسی غریب کی بیوی یا چڑیل کو الزام لگا کر اس کی زمین پر قبضہ کر لیتا۔